آپ کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، شری لنکا کی طرح باہر نکلیں۔ عمران خان کا رات 9 بجے ملک بھر میں مظاہرین سے خطاب کا اعلان۔ ٹویٹ کیا، آصف زرداری اور نواز شریف کرپشن کے پیسوں سے ہمارے ایم پی ایز کو خرید رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کی حوصلہ افزائی کی۔ عوام کے باہر نکلنے سے پوری دنیا اور الیکشن کمیشن کو واضح پیغام دیا جائے گا۔ عمران خان آج لاہور میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ ممکن ہے پی ٹی آئی کے 5 نہیں 50 لوگ پرویز الہی کو ضمیر کی آواز پر ووٹ نہ دیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جس کو پنجاب کا بڑا ڈاکو کہا اس کو ووٹ کیوں دیں۔ خرید و فروخت دھندے کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے۔ پنجاب میں رن آف الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر ہم سب سے رابطہ کر رہے ہیں جو ہمارا حق ہے۔ ضمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن کا کردار قابل تحسین ہے۔ انوکھا لاڈلا نہ جیت کر خوش ہے نہ ہار کر۔ وزیر اعلیٰ کے لیے ہمارے نمبر پورے ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں امید ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانونی تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ سیاسی جماعتوں نے ملکی مسائل پر مذاکرات شروع کرنے ہیں۔ قومی اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو انتشار پیدا ہوگا۔ شریف خاندان میں 2 کیمپ بن گئے۔ شہباز کیمپ الیکشن نہیں چاہتا۔ فاروق حبیب نے کہا ہمارے تمام ارکان کو پیسوں کی آفر کی گئی۔ نواز شریف کا قریبی شخص نیب کو کس طرح چلا سکتا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے 19 نومنتخب ممبران نے حلف اٹھا لیا۔ تحریک انصاف کے 15، ایک آزاد رکن اور نون لیگ کے 3 ارکان نے حلف لیا۔ تمام ارکان سے حلف اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے لیا۔ پی پی 7 راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ درخواست گزار دھاندلی کے ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام، فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ پنجاب کی پگ پرویز الہی کے سر سجے گی یا حمزہ شہباز کرسی بچا پائیں گے؟ حتمی فیصلہ کل شام 4 بجے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہوگا۔ لاہور سیاسی جوڑ توڑ اور میل ملاقاتوں کا گڑھ بن گیا۔ سیاسی پارٹیز نے اپنے ارکان ہوٹلوں میں ٹھہرا دیے۔ پی ٹی آئی اور کافلی کے 185 ارکان اسمبلی نجی ہوٹل پہنچ گئے۔ چودھری پرویز الہی سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات۔ کل کے لیے حکمت عملی پر مشاورت۔ عوامی مینڈیٹ چرانے کی کوشش برداشت نہ کرنے پر اتفاق۔ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر کے پاکستان کو بچایا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کا پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آیا تھا۔ جن کے خلاف جہاد ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ آپ کے پیر زمین پر نہیں پڑ سکیں گے۔ فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے؟ شہباز شریف غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں۔ سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان 3 سال کے لیے چیئرمین نیب تعینات۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے آفتاب سلطان کے نام پر اتفاق کیا۔ وفاقی کابینہ نے آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب بنانے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ آفتاب سلطان نون لیگ اور پیپلز پارٹی دور حکومت میں ڈی جی آئی بی رہ چکے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کے بیانیے کو شکست نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کی قیادت میں شفاف ترین انتخابات ہوئے۔ الیکشن نے ثابت کر دیا کہ نون لیگ کی حکومت ہوگی تو ووٹ کی عزت ہوگی۔ ہم نے 17 جولائی کو شفاف انتخابات کرا کر ووٹ کے تقدس پر پہرا دیا۔ کابینہ نے اچھی شہرت کے حامل افسر کی چیئرمین نیب کے طور پر تعیناتی کی۔ مسلم نون کو ایک اور دھچکا۔ مسلم نون کی ایم پی اے عظمیٰ زعیم قادری کورونا وائرس کا شکار ہو گئی۔ کورونا وائرس کے باعث عظمیٰ زعیم قادری نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ کیا عظمیٰ زعیم قادری حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے جائیں گی؟ سب کی زبان پر ایک ہی سوال۔ ریاستی مشینری نے بندے اٹھائے تو توہین عدالت ہوگی۔ سپریم کورٹ کی رانا ثناء اللہ کے خلاف چودھری پرویز الہی کی درخواست کے دوران ریمارکس۔
عدالت کا تحریک انصاف کو مزید شواہد دینے کا حکم۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، کسی جرم کو پہلے فرض نہیں کر سکتے، اداکارر کے خلاف بھی کوئی درخواست نہیں دی گئی، کیسے تسلیم کر لیں، کالز کی گئیں اور پیسے آفر کیے گئے، ہم نے آنکھیں بند نہیں کی، حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو خاموش نہیں رہیں گے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج۔ الیکشن کمیشن آفس سندھ کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد جمع۔ کارکنوں کا الیکشن کمیشن سے فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی نے بھی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ حلقہ بندیاں ٹھیک ہونے تک الیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ایم کیو ایم کے رہنما بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا، حلقہ بندیوں میں سراسر زیادتی کی گئی، ایم کیو ایم اس پر مقدمہ بازی کر رہی ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک حلقے میں کتنے ووٹ ہونے چاہیے۔ ڈالر ہو گیا تگڑا، روپے کا لگا رگڑا، امریکی ڈالر کنٹرول سے باہر۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 89 پیسے مہنگا 226 روپے 81 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 229 روپے تک فروخت ہوتا رہا۔ سٹاک مارکیٹ میں 627 پوائنٹس گر گئی۔ مارکیٹ 40,000 کی نفسیاتی حد کھو بیٹھی۔ کاروباری طبقے نے مخدوش معاشی صورتحال کو خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ حکومت اور اپوزیشن سے گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ۔ ڈالر پر پریشر سیاسی بحران کی وجہ سے آ رہا ہے۔ 17 جولائی سے ڈالر کی مارکیٹ تھوڑا سی ہلی، اب استحکام آ رہا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جس دن سے حکومت نے اعلان کیا ہم نہیں جا رہے، مارکیٹ میں ٹھہراؤ آ گیا۔ پچھلے مہینے 7 ارب روپے سے زیادہ امپورٹ ہوئی تھی، اس مہینے امپورٹ کم ہو رہی ہے، اگلے مہینے بھی کم ہوگی۔ ڈیزل امپورٹ کرنے کی اگلے مہینے تک ضرورت نہیں، امپورٹ کم ہونے سے روپے پر پریشر کم ہو جائے گا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 10 روپے تک مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کا ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت 9 روپے 90 پیسے فی یونٹ بڑھانے کا مطالبہ۔ نیپرا 28 جولائی کو سماعت کرے گا۔ کے الیکٹرک نے بھی بجلی کی قیمت 11 روپے 39 پیسے بڑھانے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری، شہروں میں 10 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ شارٹ فال 6344 میگا واٹ ہے۔ 6 ماہ میں پاکستان میں مہنگائی 12 سے بڑھ کر 21% ہو گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں مہنگائی 14 سے بڑھ کر 45%، بھارت میں 5.7 سے بڑھ کر 7% اور چین میں 2.5% ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف ڈیل کے بعد اقتصادی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان سری لنکا نہیں بن سکتا، معیشت سے متعلق منفی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ سینئر اخبار نویس 92 نیوز کے اینکر عارف نظامی کی برسی۔ عارف نظامی 21 جولائی 2021 کو عارضہ قلب کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ عارف نظامی کا شمار پاکستان کے صفحہ اول کے صحافیوں میں ہوتا تھا۔ لاہور میں مسلسل 10 گھنٹے بارش، 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بارش سے گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں۔ ہربنس پورا انڈر پاس جھیل بن گیا۔ تاج پورا میں سب سے زیادہ 234 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر میں نئے تعمیر کردہ واٹر ٹینکس میں 13 فٹ تک پانی ذخیرہ۔ قصور میں بھی شدید بارش سے شہر ڈوب گیا، پانی گھروں میں داخل۔ گجرانوالہ، جھنگ اور نارووال میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سینکڑوں قبریں بیٹھ گئیں۔